السلام علیکم ناظرین، محکمہ ایجوکیشن اٹک کے زیر تمام ضلع کونسل ہال میں یوم استحصال کشمیر کے سلسلہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذوالفقار احمد تھے۔ اس موقع پر بچوں نے ٹیبلو پیش کیے، بچوں نے بھی خطاب کیا اور آخر میں مہمان خصوصی نے بھی خطاب کیا ہے اور ان کے خطاب کے بعد ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ اس کی ایک مکمل رپورٹ اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ آگ ہی آگ اور خون ہی خون، ارض کشمیر کے فردوس نظر خطے میں جتنے پتھر تھے لہو رنگ ہوئے۔ جو فسو خیز ہوا اس وادی میں چلا کرتی تھی اس قدر گرم ہوئی، خوشبوئے بھاپ بنی، سروگت چنار راکھ ہوئے، سینکڑوں پھول سے بچوں کے جسم راکھ ہوئے۔ ان تڑپتی ہوئی ماؤں کے لختے جگر جن کو اس خون کے بہنے کا سبب یاد نہیں، یہ زمین خون بنے گی کب تک؟ خاک کی پیاس بجھے گی کب تک؟ اور سلگتی ہوئی قبروں کا مجاور ان پر بیٹھا ہوا ہاتھ ملے گا کب تک؟ میرا کشمیر جلے گا کب تک؟ میرا کشمیر جلے گا کب تک؟ جناب والا، یہ سوال ہے کشمیر کی اندھیری گلیوں میں جلتی اور سلگتی آہوں کا، یہ سوال ہے مجاہدوں کی راہ دیکھتی راہوں کا، یہ سوال ہے اپنے سہاگ کے انتظار میں کھلی باہوں کا، یہ سوال ہے ان کا جن کے گھر جلائے گئے، یہ سوال ہے ان کا جن کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی، یہ سوال ہے ان کا جن کی عزت سر عام لوٹی گئی، یہ سوال ہے ان بہنوں بیٹیوں ماؤں کا۔ میرا کشمیر جلے گا کب تک؟ میرا کشمیر جلے گا کب تک؟ کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں؟ حق تو ہے مانوں کے بھی ہیں، درد میں پھر انسان ہے کیوں؟ یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے۔ سن لو دنیا کے رکھوالو، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے۔
ہے کیوں آزاد نہیں؟ 1948 سے جنگ بندی سے لے کر اب تک متعدد مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھایا جا چکا ہے، مگر بے سود۔ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو، نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو۔ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے ٹالے نہ جائیں گے۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل کیا اور کشمیریوں پر ظلم کیا اور ایک نیا دور شروع کیا۔ آئین ہند پر 2 بنیادی آرٹیکل شامل تھے۔ آرٹیکل 370 جو مقبوضہ ریاست کو خصوصی حیثیت دیتا تھا، اور آرٹیکل 35A کے تحت یہ واضح کیا گیا تھا کہ کون مقبوضہ کشمیر کا مستقل شہری ہے اور کون زمین خرید سکتا ہے۔ جناب عالی، اس کے ختم ہونے کے بعد سے تب سے وہاں بدترین مظالم شروع ہو گئے۔ کشمیری عوام بیرونی دنیا سے کٹ گئے اور وادی کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ کشمیریوں پر ظلم و ستم گزشتہ 1 صدی سے جاری ہے، لیکن آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخ ہونے کے بعد سے مزید صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ کشمیری عوام کے لیے صدیوں سے ہر لمحہ بھاری ہے۔ ہزاروں فوجی اہلکار ہر وقت سڑکوں پر گشت کرتے ہیں اور علاقہ میں کسی احتجاج یا اجتماع کی صورت میں فوری کارروائی کرتے ہیں۔ جہاں بھارتی سامراج کے ظلم نے آگ بھڑکا رکھی ہے، وہی کشمیری عوام کا جذبہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ہمت اور بہادری کے نشان آج کشمیر کا ہر گھر محاذ جنگ کی کیفیت میں، ہر گلی میدان جنگ ہے۔ کشمیر کا ہر گھر شہیدوں کے خون سے روشن ہو رہا ہے۔ کشمیری عوام بغیر کسی بیرونی مدد کے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ چلو کشمیر چلتے ہیں، جہاں پر برف گرتی ہے، جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں، جہاں چشمے ابلتے ہیں، جہاں بارش برستی ہے، برستی بارشوں میں بھی جہاں کوہسار جلتے ہیں۔ چلو کشمیر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو افسران تشریف یہاں پہ لائے ہیں، جو طالب علم یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور جو سول سوسائٹی سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پر میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج یہاں پہ اس تقریب میں تشریف لائے اور اس تقریب کو بارونق بنایا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کا جو جس طرح سے ایک بچے نے بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو کہ انڈین آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت جو کشمیر کے لوگوں کو ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا،
اس کو ان آرٹیکلز کو انڈین پارلیمنٹ نے ایبروگیٹ کر دیا، اور وہ سٹیٹس جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں تھیں ان سے پہلے جب جموں اور کشمیر کی غیر قانونی طور پر انڈین اسٹیٹ کے ساتھ الحاق کیا گیا تو اس وقت جو سٹیٹس دیا گیا تھا وہ ایبروگیٹ کیا۔ جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 3 جو جیسے سیکیورٹی اور بین الاقوامی جو امور ہوتے ہیں اس کے علاوہ آزادانہ طور پر انجام دے سکتی ہے، لیکن جب سے آرٹیکل 370 اور 35A کو 2019 میں ایبروگیٹ کیا ہے تو وہ کشمیر سے وہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور کشمیر کو انڈین دوسری اسٹیٹس کی طرح ایک اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں، یا اس دن کو ہم یوم سیاہ یا یوم استحصال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل کی ایبروگیشن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں یہ ان کے خلاف ہے۔ ہم اس لیے بھی یہ یوم سیاہ 5 اگست کو مناتے ہیں کہ یہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا جس کے مطابق کشمیر کے اندر کوئی غیر کشمیری بندہ نہ تو اس کی نیشنلٹی جس کو ہم ڈومیسائل کہتے ہیں وہ لے سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی زمین پرچیز کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ آرٹیکل ایبروگیٹ کیے گئے، یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، تو سب سے خطرناک چیز جو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے قراردادیں یونائٹڈ نیشنز میں پینڈنگ ہیں جن کے مطابق کہ کشمیر کے اندر ایک ریفرینڈم ہونا ہے، اور وہ ریفرینڈم صرف کشمیر کے رہائشی لوگ ہی اس میں حصہ لے سکیں گے، لیکن جب یہ 2 آرٹیکل ایبروگیٹ کر دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غیر کشمیری جو انڈین مختلف اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں آ کے آباد ہو سکتے ہیں، وہاں پہ آ کے وہ اس کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ جب وہ کشمیر کے نیشنل ہو جائیں گے تو کل کو اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، اپنی ووٹ کی جو رائے ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے بھی کشمیری اور کشمیری عوام کے لیے، اور خصوصاً کیونکہ کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں اور کشمیر کو ہم پاکستانی گورنمنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی یہ آرٹیکل کی ایبروگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی جو پرسنٹیج تھی اس کو آپ کم کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان کے اوپر اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو وہاں پہ کشمیری مسلمان جو کشمیر کی آزادی کے لیے اور اس کے پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے جو ووٹ کی رائے ہے اس کی پرسنٹیج کو آپ کم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب لوگ 5 اگست کو یوم استحصال مناتے ہیں، اور اس لیے ہم 5 اگست کو یوم سیاہ مناتے ہیں۔ آج یہاں پہ جب یہ بچوں نے پرفارم کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی احساس، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ تب زندہ رہتی ہے جب آنے والی جنریشنز اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے پرفارم کیا اور جو اوپر گیلری میں یا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ بہت کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جس طرح سے ہمارے مختلف شعبہ زندگی سے لوگوں نے ہماری اس کال کے اوپر یہاں پہ آئے اور اس میں آپ تشریف لائے، اس سیرمنی کا حصہ بنے، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پاکستانی عوام
اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، ان کی جو سٹرگل ہے ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر طرح سے یہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں، ہماری پبلک ریلیاں ہیں، ہمارے اسپیچ کمپٹیشن ہیں، ہمارے اس طرح کے جو پروگرام ہیں، یہ منعقد کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تھرو سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان سے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم اس جد و جہد آزادی میں ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کی ہر طرح سے سیاسی، اخلاقی، ڈپلومیٹک اور ہر طریقے سے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو یہ محسوس کروا سکیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان کی پوری عوام، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے بوڑھے بچے جوان تمام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ میں آخر میں آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے یہاں پہ ٹائم نکال کے تشریف لائے، اور آپ خصوصاً بچوں کا ان کو میں اپریشیٹ کروں گا جن بچوں نے یہاں پہ تقاریر کی، نغمہ پڑھا اور جنہوں نے ٹیبلو پیش کیا، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اپنے سامعین کے سامنے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ ریلی ضلع کونسل سے کچہری چوک تک گئی ہے، جس کی قیادت اے ڈی سی جی ذوالفقار احمد، سی ای او ایجوکیشن ملک فتح خان، ڈی او سیکنڈری محمد اکرم ضیاء، سی او ضلع کونسل ساجد علی خان، ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ شہزاد نیاز اور دیگر افسران نے کی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اٹک ٹو ڈی نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔